سورہ کہف آیت نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم گار والوں کی بات پڑھ رہے تھے کہ کس طرح وہ جوانی میں اللہ کے راستے کے لیے نکلے، بے خوف ہوئے اور انہوں نے اپنا عقیدہ چھپایا نہیں اور بالکل اعلان کر دیا کہ جی پالنے والا وہ اللہ کی ذات ہی ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے ہیں، کوئی دنیا کا کوئی بھی حاکم وہ پال نہیں سکتا ہے۔ اور جس بات پر آپ دیکھیں کہ انہیں چھپنا پڑ گیا، یعنی ان کی جان کے دشمن ہو گئے ہوں گے لوگ، اور باقاعدہ ان کا جو تعارف ہو رہا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ یہ اس قوم میں تھے جہاں پر لوگوں نے اللہ کی اولاد بنائی ہوئی تھی۔ یہ اس طرح سے ہم جب سٹیپ بائی سٹیپ سمجھ رہے تھے تو آیت نمبر 4 پر جب ہم نے نگاہ ڈالی تھی، اس وقت ہم 15 کر چکے ہیں، 16 آج ہم کریں گے۔ تو ہم نے چوتھی آیت میں دیکھا تھا کہ ڈراؤ ان لوگوں کو، سمجھاؤ، اویئرنیس دو جو اللہ کی اولاد بناتے ہیں۔ اور پھر اسی سے ہی لنک کرتے ہوئے جب ہم ادھر چلے کہ انہوں نے اپنا عقیدہ بتا دیا، یعنی انہوں نے اللہ کی اولاد نہیں مانی، اور جس پر انہوں نے کہا کہ آپ دلیل لاؤ کہ کہاں پر اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، استغفر اللہ۔ اب جناب آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کن کے ایمان کو اور مزید کرتے ہیں، تو ہمیں یہی نظر آیا کہ جو تن کر کھڑے ہوں، جو ہمت سے کام لیں، تو اللہ ان کے کام کو آسان کرتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ انہوں نے اتنی جدوجہد جو اللہ جتنی کرانا چاہتے ہیں، جتنا اللہ کو مقصود ہوتا ہے، یہ وہ کر چکے تھے کہ جس دن یہ غار میں چھپے ہیں یہ ان کی محنت کا آخری دن تھا، اور پھر ان کو اللہ نے 300 سال تک سلا دیا، یعنی پورا باہر آوا کے آوا چینج ہو گیا۔ اور جب یہ اٹھے تو انہی والا دین جو انہوں نے توحید کا پرچار کیا تھا وہ پھیل چکا تھا۔ تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے گہری نشانیاں ہیں کہ کام آپ نے شروع کیا اور پھر وہ پھیل گیا۔ اب وہ اللہ کے ریکارڈ میں اور اس کے سسٹم میں ہے کہ آپ نے کتنی جد و جہد کی۔ تو اب آپ دیکھیں گے کہ دوسری چیز جو ہمیں ملے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، یہاں سے ہماری آیت شروع ہو رہی ہے 16۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، عزل اس کا اوریجن جو ہے کہ جب تم علیحدہ ہو گئے ہو ان سے، اپنی قوم سے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، اور جو عبادتیں کر رہے ہیں مگر اللہ کی، تو اللہ فرما رہے اب جب تم الگ ہو ہی چکے ہو، جب تم نے بتا دیا کہ میں تم میں سے نہیں ہوں، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو اللہ کا حکم ان کے دل میں ڈالا گیا، آپ کے بھی دل میں ڈالا جاتا ہے۔ ایک نبیوں کی کیٹیگری وہی والی تو بالکل ڈیفرنٹ ہی ہے، لیکن اللہ قدم قدم پر انسانوں کی مدد کرتے ہیں کہ ان کے دماغ نے ان کو جو ظاہری ہر چیز نظر آئی، اس پر انہوں نے یہ طریقہ کار اختیار کیا کہ انہوں نے غار میں ٹھکانہ حاصل کیا۔ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا کہ اس طرح سے ہماری بچت ہو جائے گی اور ہم شاید بچ جائیں گے۔ ینشر لکم ربکم من رحمتہ، دیکھیں ان الفاظ کو غور کیجئے، پھیلا دیں گے تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت، وَيُحَيِّ لَكُمْ، اور مہیا فرما دیں گے تمہارے لیے، من امرکم مرفقا، تمہارے کاموں میں آسانی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی کس طرح سے مدد کرتے ہیں، ابھی تو آپ آگے پڑھیں گے کہ اللہ نے ان کی دھوپ تک سے مدد کی، کہ ان پر جب دھوپ آتی تھی سورج کترا کے چلا جاتا تھا، کہ کس طرح سے اللہ نے ان کام کرنے والوں کے لیے کس قدر اللہ کی رحمتیں ان پر نچھاور ہوئیں۔ تو آپ نے غور سے دیکھنا ہے ان آیتوں کو کہ یہ غار کی طرف انہوں نے ٹھکانہ لیا، اللہ نے بھی انہیں تسلی دی کہ اللہ تمہارے کاموں میں آسانیاں دیں گے۔ اللہ ہمیں بھی تسلی دیتے ہیں اللہ کی آیتوں سے۔ اب جناب آیت نمبر 17 میں آپ دیکھیں کہ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں، مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ میں نے ان کی اور کس طرح مدد کی کہ وَتَرَى الشَّمْسَ، کہ تم دیکھ سکو کہ سورج جو ہوتا تھا، اذا طلعت، جب طلوع ہوتا تھا، تزاوروا عن کہفہم، تو کترا جاتا تھا ان کے غار کی طرف سے، ذات الیمین، دائیں طرف، وَإِذَا غَرَبَتْ،
اور جب غروب ہوتا تھا تو تقریدہم ذات الشمال، تو کترا کر نکل جاتا تھا سورج بائیں طرف. اوف، انبلیویبل. یعنی یہ تو اللہ نے بتایا تو ہم مانیں گے، نہیں تو یہ تو ماننے والی بات نہیں لگتی کہ ایک عام روٹین ہے کہ آپ اگر وہاں بے ہوش ہو گئے، سو گئے 300 سال تک، تو سن لائٹ آپ کا کیا کر دے گی، اور سن لائٹ ڈائریکٹ پڑنے سے بھی کیا ہوتا ہے، اور کہاں سے سن لائٹ بھی آ رہی تھی، یعنی سورج کی تپش. سورج کی تپش سے بھی اللہ نے اپنے نیک بندوں کو بچانا ہے. اللہ جس کی حفاظت کریں تو اس کے لیے یوں سب ہو جاتا ہے. تو آپ بتائیے کہ پھر میں اور آپ اللہ کے لیے کیوں نہ اٹھیں، اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، عافیت کا معاملہ کرے. لیکن دیکھیں مدد تو ہر ایک کی کس کس انداز سے ہوگی وہ اللہ جانتے ہیں. کام ہم نے کرنا ہے، عافیت اللہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں باقاعدہ، آپ دیکھیں تو صحیح آیت کا سٹائل اور حسن تو دیکھیں کہ تم دیکھو سورج کو کہ جب طلوع ہوتا تھا تو کترا کے نکل جاتا تھا ان کے دائیں سے، اور جب غروب ہوتا تھا تو کترا کے نکل جاتا تھا بائیں جانب سے. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ جبکہ ایک کشادہ جگہ پر سکون سے سوئے ہوئے تھے، منہو اس غار کے. ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللَّهِ، ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللَّهِ، یہ ہے اللہ کی نشانیوں میں سے کہ مَن یہد اللہ، جسے اللہ رہنمائی کر دے. دیکھیں اللہ نے تو سب کی رہنمائی کی ہے، کوئی اللہ نے فیوریٹزم تو کی نہیں ہے کہ اللہ کچھ کی کرتے ہیں اور کچھ کی نہیں کرتے ہیں، اور کسی خاص خاندان کی کرتے ہیں اور کسی خاص قبیلے کی کرتے ہیں، ایسا تو ہے نہیں. اللہ کی ہدایت تو عام ہے، تو لینے والے ہونے چاہیے نا. ہم میں وہ جستجو ہونی چاہیے، وقت ہونا چاہیے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جسے اللہ ہدایت دینا چاہے تو اللہ کے اصول کے مطابق ہدایت ملتی ہے. جب ہم کنسنٹریٹ کریں گے، غور و فکر کریں گے، وقت نکالیں گے، تو انشاءاللہ ہم بھی ایلیجبل ہو جائیں گے کہ اللہ ہمیں بھی ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر لیں. کہ من یہد اللہ، جسے اللہ ہدایت دے، فہو المہتد، بس وہی ہدایت یافتہ کہلائے گا. جسے اللہ اپنی کتاب پڑھنا بتا دے، اپنی وحی پڑھنا سکھا دے، وہی ہدایت یافتہ ہے. وَمَن یضلل، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اپنے اصول کے مطابق، اپنے قانون کے مطابق. اللہ بیٹھے بٹھائے کسی کو گمراہ نہیں کرتے ہیں، یہ اللہ کی سنت ہی نہیں ہے، کیونکہ بیٹھے بٹھائے گمراہ کرنا ظلم ہے. بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی خطا کے بیٹھے بٹھائے اللہ بادشاہ ہیں اور اللہ بیٹھے بٹھائے کسی کو گمراہ کر دیں، تو یہ تو بڑا ظلم ہے، اور اللہ ظالم نہیں ہے. تو اس لیے تسلی رکھنی چاہیے ہمیں کہ اللہ کے قانون کے مطابق علم ہوتے ہوئے جو اگنور کرتا ہے، جو جانتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میسنجر ہی اسی لیے مانتے ہیں. ہم اللہ کے نبی کو کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ. محمد رسول اللہ کا معنی کیا ہے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا میسج لائے، اللہ کا پیغام لائے. اب اگر ہم اس دنیا سے ایسے چلے جائیں کہ ان کا ہم نے پیغام اپنی زبان میں سمجھا ہی نہ ہو، اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے نہیں آتی ہو، ہم کنفیوز ہوں، ہمیں ہر چیز کے بارے میں علم ہو لیکن ہمیں قرآن کے بارے میں کنفیوژن رہے، تو آپ خود سوچ لیجئے کہ اللہ ہم سے بات تک کرنا پسند نہیں کریں گے. تو نظر رحمت تو دور کی بات ہے. کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جسے اللہ ہدایت دے اپنے اصول کے مطابق وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اپنے اصول کے مطابق تو فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، ہرگز نہیں تم پاؤ گے اس کے لیے کوئی ولی جو مرشدہ، جو اس کا مرشد ہو، جو اس کا راہ بتانے والا ہو. اور وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، ان کی دوسری حیت کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جاگ رہے ہیں. یہ اللہ بتا رہے ہیں، نہیں تو ہمیں تو اتنی گہری باتیں پتہ ہی نہ چلیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو روب دینا چاہتے ہیں تو اللہ نے ان کی دھاگ بھی بٹھائی
کہ اللہ نے غار کے کھلے منہ پر کتے کو بٹھا دیا، اور کتا بھی اتنا ہیبت ناک تھا، اتنا اللہ بتا رہے ہیں تو پتہ نہیں وہ کیسا ہوگا. ہم نے بھی جیسے جیسے ڈاگز دیکھے ہوئے ہیں تو بڑے روبدار اور ہیبت ناک ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں آپ کو آگے ملے گا کہ وہ کتا ایسا تھا کہ اگر کوئی غار کے پاس آئے بھی تو جھانک کر بھاگ جائے، ایسا خوف بیٹھ جائے، وہ کتے کی دہشت. ہم نے بیچارے کتے کو کتا کر دیا ہے کہ جی یہ منوس ہے، فرشتے نہیں آتے ہیں اور ناپاک ہے، اور ہم نے اس بیچارے کتے کو پلیت کر دیا. جبکہ اللہ کی کتاب بتاتی ہے کہ غار والوں کے ساتھ کتا تھا اور وہ بھی بڑا ہیبت ناک. تو آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ذریعہ بھی بنا دیا، اور ہمارے والے ان آیتوں کو، کیونکہ وہ حدیث کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں جس میں کتے کی ممانعت آ گئی ہے. یعنی ان کے لیے قرآن کی بات میں کوئی بڑی بات ہی نہیں نظر آتی کہ لوگ پریشان ہیں. کوئی جنگل میں سفر طے کر رہا ہے، کوئی کے گھر کہیں اونچائی پر یا سناٹے کی جگہ پر ہیں، تو جی مسلمانوں کو کہا نہیں جی رحمت کے فرشتے ہی نہیں آئیں گے. اب بیچارے نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. کتا پالنا منع ہے، کتا پالنا منع ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسری جگہ بھی یہ بات بتائی کہ جی جو شکاری جانور تم اپنے شکار کے لیے جو بھیجتے ہو جانور کی طرف، وہ بھی آپ دیکھیں کہ قلب ہی کا ٹرمنالوجی آئی. قلب، ایک قلب ہوتا ہے جو دل والا، دو نقطے والا قوف، اور ایک قلب یعنی کاف، لکڑی والا جو کاف ہوتا ہے، وہ قلب کتے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو دیکھیں خیانت تو چھپ سکتی ہی نہیں ہے. جس نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے، اور میں نے آپ کو بار بار کہا جس نے بیسک عربک پڑھی ہے، بالکل معمولی والی عربک، وہ بھی ان الفاظوں سے خیانت کو پکڑ سکتا ہے کہ تم کتے کے بارے میں کیوں چھپاتے ہو، صرف اس لیے کہ تم نے اللہ کے رسول پر جھوٹی حدیثیں لکھ دی ہیں. اس کو شیلٹر دینے کے لیے، اس حدیث کو تحفظ دینے کے لیے، یہ اللہ کی آیتوں کے لیے کس طرح تروڑتے مروڑتے ہیں اور چھپاتے ہیں اصل بات کو. تو آپ غور کیجئے گا، انشاءاللہ اس کو ہم پھر پڑھیں گے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم سمجھو گے کہ وہ جاگ رہے تھے جبکہ وہ سو رہے تھے، اور وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم انہیں الٹا پلٹا بھی رہے تھے کہ بیڈ سور نہ ہو جائیں. وہ جو ایک ہو جاتے ہیں نا بندے کو زخم ایک طرف پڑے. اللہ فرماتے ہیں انہیں ہم یہ تک ان کی فکر کر رہے تھے، اللہ وہاں تک ان کی مدد کر رہے تھے. اور قلبہم باسطن، اور قلب ان کا، کتا ان کا، وہ پھیلائے ہوئے تھا، ذراعیہ، ہاتھ اپنے، بالوزید، غار کے دہانے پر. اللہ نے منہ پر رکھا ہوا تھا جہاں رحمتوں کی بارش رہی کہ کوئی 300 سال تک بھی جھانک نہیں سکا اور انہیں ذلیل نہ کر سکا. یہ اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ نے اپنی رحمت کس طرح نچھاور کی کہ اللہ فرماتے ہیں لو اطلعت علیہم، کہ اگر کوئی جھانک لے ان کی طرف تو پلٹ جائے ان سے بھاگتے ہوئے. وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور ایسے کتے کی دہشت اللہ نے بٹھائی تھی کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ بھر جائے تمہارا دل انہیں دیکھ کر دہشت سے. تو اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے. اللہ کس کی کیسے مدد کرتے ہیں ہمیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے. ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے کہ کیا میں نے اللہ کے لیے کچھ کام کیا ہے. اور دیکھیں ہم چھوٹے لوگ ہیں تو اللہ نے چاہا تو ہم پر چھوٹی آزمائش آئے گی. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں آزمائشوں میں کامیابی نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.